برادران اسلام، آج موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہر طرف بے برکتی، نحوست کا سایہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں بے چینی کی کیفیت ایسی ہے جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنے والی سب سے اہم چیز اس کی رحمت ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار ہمارے اس قابل نہیں کہ ہم کو سکون اور کامیابی دے۔ ہمارے حالات کی بہتری صرف اور صرف اسی چیز میں ممکن ہے، اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ہر دم اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے، اس کی رحمت کے سوالی بن جائے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، مختصر سے درس میں جو موضوع، جو عنوان لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے اللہ رب العالمین کی رحمت۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہیں اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتا تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہر قسم کی باغ دوڑ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے ہاتھ میں ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید المتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین عظام، اولیاء اکرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ برادران اسلام، موجودہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہر طرف بے برکتی، نحوست، بے چینی کا سایہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود حالت ہماری ایسی ہے، کیفیت ہماری ایسی ہے کہ جیسے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار اس قابل نہیں کہ ہمیں سکون دے سکے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین سے مانگنے والی سب سے اہم چیز اس کی رحمت ہے۔ ہمارے حالات کی بہتری صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ہر دم اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے، اس کی رحمت کے ہم لوگ سوالی بن جائے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی معاملہ ہمارا سدھرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اس کو دین اور دنیا اور آخرت کے سارے خزانے مل گئے۔ آئیے ذرا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے والی سب سے قیمتی دولت اس کی رحمت ہے۔ جس خوش نصیب کو اس کی رحمت نصیب ہو گئی، سمجھ لیجئے اس کو دین اور دنیا اور آخرت کے سارے خزانے نصیب ہو گئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہر ایک رحمت ہی مانگتے رہے اللہ سے۔ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے
میں کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے سوالی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیے، کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا مانگی، طلب رحمت مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، آپ سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے رحمت ہی کا سوال کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین سے رحمت ہی مانگتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میں ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر اپنی رحمت نہیں کی تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا آپ اس آیات کریمہ میں غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ بات کہی کہ اگر آپ اپنی رحمت مجھ پر نازل نہیں کریں گے، آپ اگر مجھ پر مہربان نہیں ہوں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، آپ ذرا اور آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے رحمت کے سوالی بن گئے تھے۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلے رسول بننے کا شرف حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ بیٹے کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا، تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر رحمت کی یوں طلب کی۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار یوں بن گئے جیسا قرآن کہتا ہے کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بلا شبہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحمت نہ کی، مہربان نہ ہوا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ذرا آپ اس آیات کریمہ میں بھی غور کیجئے۔ نوح علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، آپ سے جب غلطی ہوئی، نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے اپنے رحمت کے طلبگار بنتے ہوئے کہا، اللہ سے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت مانگی، اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار بن گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ پر مہربان نہیں ہوں گے، میرے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کریں گے، میں نقصان اٹھاؤں گا۔ آپ ذرا اور آگے چلیے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تلقین فرمائی کہ ایک دروازے سے مصر کے اندر داخل ہونے کی بجائے الگ الگ مصر کے دروازوں سے داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ میں فرمایا میں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اصل میں محفوظ وہی ہے جس پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو۔ قرآن کہتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ذرا آپ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں ذرا کو سوچئے تو صحیح، اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو دیکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی ہیں جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بھی طلبگار حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے ان کی رحمت کی طلب مانگی، اللہ رب العالمین کی رحمت کے وہ بھی محتاج تھے۔ یاد رکھیے اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت کی امید بھی رکھے، اس کی رحمت کے طالب بھی رہے۔ رحمت مانگنے والوں کی اللہ رب العالمین بڑی لاج رکھتے ہیں۔ ذرا اور آگے چلیے، ذرا اور آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ظالم بھائی جب آپ کے سامنے آئے، بچپن میں کی ہوئی زیادتی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شرمندگی جب بھائیوں کو ہوئی، اور اس بات کا احساس بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا اور کہا کہ شاید ہمارا یہ گناہ ناقابل معافی ہے، لیکن شرم و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے ان سے یہ بات کہی کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اگرچہ تمہارا گناہ ظلم بالکل ناقابل معافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ بلا شبہ تمہارے اعتراف گناہ پر اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، ذرا اور آگے چلیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے رسالت، نبوت دونوں چیزوں سے نوازا، دونوں نعمتیں عطا فرمائی، ہواؤں فضاؤں پر آپ کو ان کو حکومت دی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پر رب، مجھے توفیق عطا فرمائیے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور ایسے اعمال کروں جسے کرنے پر آپ خوش ہو جائیں، اور مجھے اپنے رحمت سے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام بے مثال بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے نیک کار بن گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر، اللہ رب العالمین کے عظیم رسول شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے سہارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ ذرا اور آگے چلیے، ذرا اور آگے چلیے۔ اصحاب کہف جب وقت کے ظالم بادشاہ نے ظلم ستم کی ان پر انتہا کر دی تو کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کیا اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے رحمت فرماتے ہوئے اصحاب کہف سے اتنا پیار کیا کہ ان کی تھپکی دے کر سلا دیا، ان کو تھپکی دے کر اللہ رب العالمین نے سنا دیا، ان کی کروٹیں خود بخود تبدیل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر حالات کس قدر نازک کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی رحمت مانگنا ہی چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے تو سب برکتیں بہاریں حاصل ہو جاتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائی، رحمت للعالمین، ساری زندگی رب العالمین سے اس کی رحمت ہی کا سوال کرتے رہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، مجھ سے میرے رحمت مانگا کرو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب معاف کر، رحمت فرما، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اس کی رحمت ہی کا سوال کیا ہے، بلکہ آپ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے میرے رحیم، میرے رحمان و رحیم، مجھے تو صرف تیری رحمت ہی کا سہارا ہے، اگر مجھے کسی کا سہارا ہے تو تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اس سلسلے میں اس قسم کی ایک ایمان افروز دعا ذرا غور سے سنیے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سارے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہے۔ اور دعا کچھ اس طرح ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیرے رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، مجھے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے معاملے سدھار دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
آپ ذرا اور آگے چلیے، اللہ کے محبوب بندے بھی قرآن پاک نے قیامت کے روز کامیاب ہونے والے جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دنیا میں مجھ سے رحمت ہی کا سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی ایک دعا نقل کرتے ہوئے قرآن کا دعا کا ذکر کیا کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ہی رحم کرنے والوں میں زیادہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آپ ذرا اس آیات کریمہ میں غور کیجیے، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور نیک لوگ اس دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اس کی رحمت ہی کو مانگا ہے اور خوب مانگا ہے، اور ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔